بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاظرین اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم قائم مقام قانونی جس کو لیگل ریپریزنٹیٹیو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ میں یہ ویڈیو اپنے سبسکرائبر قاضی سجاد رضاصاحب کی ریکوئیسٹ پر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ تھوڑی سی انفارمیشن اس سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشنز سے آج ختم ہو گئے ہیں، اس لیے مصروفیت تھی اور ایک کیس بھی تھا جس کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس لیے اس طرح کی ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو چلتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف۔ ناظرین، قائم مقام قانونی جس کو لیگل ریپریزنٹیٹیو بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر جو ہے ضابطہ دیوانی کے سیکشن 2 اور کلاس 11 جس کو 211 کہا جاتا ہے اس میں کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں پر بتاتا چلو ناظرین، یہ جو ضابطہ دیوانی کا یہ تعارفی سیکشن ہے۔ ضابطہ دیوانی کے مطابق ناظرین، قائم مقام قانونی وہ شخص ہوتا ہے جو قانونی لحاظ سے کسی متوفی کی جائیداد کا قائم مقام ہو، یعنی کہ اس نے زندگی میں اس کو بنا دیا ہو یا کر دیا اپنا ویسے بن سکتا ہو۔ ناظرین، قائم مقام قانونی جو متوفی کی جائیداد میں مداخل کرے، یعنی کہ دست اندازی کرے، جس طرح وہ زندہ تھا متوفی، جیسے وہ اپنے معاملات کو چلاتا تھا ویسے یہ بھی چلائے۔ مثلا فرض کریں، اس لیے بھی لوگ اپنے قائم مقام قانونی لیگل ریپریزنٹیٹیو رکھ دیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے پیسے وغیرہ دینے ہوتے ہیں، بزنس کیا ہوتا ہے یا جن سے لینے ہوتے ہیں، وہ ان سے پیسے بھی لے لے، ان کو دے بھی دے۔ تو یہ مختار نامہ کیونکہ ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح جو ہے اس کو قائم مقام قانونی کو انتخاب کیا جاتا ہے اپنے معاملات چلانے کے لیے، زمین جائیداد وغیرہ بھی ہو تو اس کے بھی معاملات چلانے کے لیے۔ ناظرین، جس صورت میں کوئی فریق بحثیت قائم مقام مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو تو وہ شخص بھی شامل ہے جس پر بعد وفات مدعی یا مدعا علیہ کی جائیداد عہد کرے، یعنی کہ جو اگلے اس کی آنے والی نسلیں ہوں وہ بھی جو مدعی کے قریبی ہوں وہ بھی اس کا جو ہے لیگل ریپریزنٹیٹیو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب قائم مقام قانونی منتخب کیسے کیا جاتا ہے، اب اس کو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ناظرین، قائم مقام قانونی وصیت نامہ کی صورت میں منتخب کیا جاتا ہے، یعنی کہ وصیت نامہ لکھا جاتا ہے قائم مقام قانونی بنانے کے لیے، اور اگر منتخب نہ بھی کیا جائے تو یہ جو قائم مقام قانونی ہے بعد جو ہے متوفی کی وفات کے بعد جب معاملہ عدالت تک پہنچے تو عدالت خود اس جائیداد کا قائم مقام قانونی جو ہے وہ منتخب کر سکتی ہے۔ وہ مدعی بھی ہو سکتا ہے اور مدعا علیہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان میں سے جو بھی مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوگا، جائیداد کا زیادہ حقدار ہوگا، جس کی طرف زیادہ عہد کرے گی، وہ لیگل ریپریزنٹیٹیو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو انفارمیشن تھی لیگل ریپریزنٹیٹیو کی بتا سکوں، تو یہ مختصر سی ویڈیو بنائی، انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیل سے بھی ویڈیو بنائیں گے۔ تو میں نے کہا 3-4 دن ہو گئے تو قاضی صاحب نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ قاضی صاحب ناراض ہو جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، زندہ رہتے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے، اجازت دیجیے پھر سے، اللہ حافظ۔